بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سبق نمبر 3 یعنی امام الاولیاء سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم آج سبق کی پڑھائی کریں گے اور اس میں سے کچھ سوالات بطور گھر کا کام آپ کو دیں گے۔ سبق سے پہلے دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو۔ پیارے بچے، آج کا ہمارا SLO ہے سن کر معلومات اخذ کر سکے اور ان کے جواب کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق، جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا، پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیے کہ اسلامی تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک لوگ گزرے ہیں، جن میں انبیاء، جن میں صحابہ کرام، جن میں تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، محدثین، فقہاء اور ائمہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ آیا ان کی زندگی میں کچھ تکالیف آئیں یا نہیں آئیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کتنی تکالیف آئیں جب ان کے شہر، ان کے خاندان اور ان کے محلے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کیا کچھ نہیں کہا آپ کو، لیکن ان تمام تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ صحابہ کرام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ طرح طرح ان کو اذیت دی جاتی، ان کو مارا جاتا، 3 سال تک ان سے لین دین، بات چیت، رشتہ اور ہر قسم کا کاروبار ختم کر دیا گیا۔ 3 سال تک یہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کی زندگی انہوں نے پہاڑوں میں گزاری، لیکن وہ اپنے مشن اور اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح تابعین، علماء اور علم حاصل کرنے کے لیے جب لوگوں نے سفر کیا اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی تکالیف برداشت کی، لیکن ان تکالیف پر انہوں نے صبر سے کام لیا اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نیک لوگوں کی زندگی کو پڑھیں، ان کے بچپن، ان کی تعلیم، ان کی تکالیف، ان کا شوق، علم حاصل کرنے کا شوق اور اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کا شوق، یہ جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہماری زندگی میں بھی آئے گا اور ہماری زندگی بھی ان کی طرح اچھی گزرے گی۔ تو اس نیت سے ہم ان نیک لوگوں کی، جو کہ اللہ کے بہت قریب تھے، زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی ان کی زندگی کے مطابق ڈھل جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق اور دیکھتے ہیں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور آج اس کا پہلا حصہ ہے، اور پہلے حصے میں ہم ان کی ولادت اور بچپن اور تعلیم کا ابتدائی مرحلہ پڑھیں گے اور اس سے کچھ سبق حاصل کریں گے۔ آپ آج کا سبق غور سے سنیں اور جو لفظ آپ کے سامنے بولا جا رہا ہے آپ اس کو غور سے سن کر میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کریں تاکہ الفاظ اور جملوں کا درست تلفظ آپ کو آ جائے۔ ولادت باسعادت یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1 رمضان 1078 ہجری کو ایران کے جنوبی ساحلی قصبہ گیلان یعنی جیلان میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1 رمضان یعنی رمضان کے پہلے دن۔ اور کہاں ہوئی؟ ایران کے جنوبی ساحلی قصبہ گیلان، جس کو جیلان بھی کہتے ہیں، اور اس لیے ان کو کہتے ہیں جیلانی۔ کیا کہتے ہیں؟ جیلانی۔ ان کا نام کیا تھا؟ عبد القادر نام اور ابو صالح کنیت ہے۔ نام کیا تھا؟ عبد القادر اور کنیت ابو صالح۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب من جانب والد بزرگوار
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک اور من جانب والدہ مکرمہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، یعنی والد کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتا ہے۔ یہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش۔ اب ہم چلتے ہیں اور ایک بہت اچھا واقعہ پڑھتے ہیں، احترام رمضان۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مطلق دودھ نہیں پیا، یعنی بالکل دودھ نہیں پیا، حتیٰ کہ یوں ہی سارا دن گزر گیا۔ آخر کار مغرب کی اذان ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے دودھ پیا۔ چنانچہ ساری بستی میں مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں سارا دن دودھ نہیں پیتا۔ یہ آپ رحمت اللہ علیہ کی بچپن ہی میں کرامت تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ رمضان میں مغرب تک یعنی افطار کے ٹائم تک دودھ نہیں پیتے تھے، اور اسی وجہ سے سارے علاقے میں ساری بستی میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ رمضان کے مہینے میں سارا دن پیاسا رہتا ہے اور بھوکا رہتا ہے اور دودھ نہیں پیتا۔ اگلا پیرا ہے ابتدائی تعلیم۔ آپ کا پورا خاندان نور نبوت سے منور تھا۔ آپ کے والدین علم و معرفت کے آفتاب و مہتاب تھے۔ آفتاب یعنی سورج اور مہتاب یعنی چاند۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی تربیت گاہ یعنی وہ جگہ جہاں پر تربیت ہوتی ہے اسے تربیت گاہ کہتے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا کہ آپ کی والدہ حضرت امام حسین کے خاندان سے تھی اور آپ کے والد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی نسل سے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے والدین سے قرآن پاک حفظ کیا یعنی زبانی یاد کیا اور ابتدائی تعلیم بھی پائی۔ اس کے بعد جیلان کے مدرسے میں داخل کرا دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے مکتب تشریف لے جاتے تو آپ رحمہ اللہ کے ساتھ فرشتے چلتے اور کہتے ولی اللہ کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ تو یہ دیکھیں آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ گھر ہی میں۔ کیوں؟ کہ آپ کا گھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھا۔ حضرت امام حسن اور ان کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نسل سے آپ پہنچے اور آپ نے اپنے والدین سے ہی قرآن حفظ کیا اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جیلان جس شہر میں ان کی پیدائش ہوئی وہیں کے ایک مدرسے میں داخل کرا دیے گئے۔ تو یہ ہو گئی ان کی ابتدائی تعلیم۔ اب چلتے ہیں حصول تعلیم کا شوق اور دیکھتے ہیں کہ حضرت امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا۔ چونکہ آپ کا حافظہ بہت تیز تھا یعنی آپ چیزوں کو بہت جلدی یاد کر لیتے اور آپ فطری طور پر بہت ذہین تھے، اس لیے علم کی منزلیں بڑی تیزی سے طے کرنے لگے۔ لیکن ابھی آپ رحمہ اللہ نے زندگی کی چند بہاریں ہی دیکھی تھیں کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ صبر و استقامت کے ساتھ آپ کا مستقبل سنوارنے میں مشغول ہو گئیں، یعنی بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رحمہ اللہ کی والدہ نے صبر اور استقامت کے ساتھ آپ کی بچپن میں پرورش کی اور جوانی تک آپ رحمہ اللہ کی تعلیم میں ان کا ساتھ دیا۔ عظیم ماں کی نگرانی میں آپ رحمہ اللہ نے تقریباً 17 سال تک جیلان ہی میں دینی تعلیم حاصل کی۔ کتنے سال تک؟ 17 سال تک جیلان ہی میں رہے۔ لیکن اس سے آگے اعلیٰ تعلیم کا جیلان میں کوئی انتظام نہ تھا، لہٰذا آپ رحمہ اللہ نے اپنی والدہ سے بغداد جا کر اعلیٰ تعلیم کے حصول کی خواہش کا اظہار کیا۔ بغداد کہاں پر ہے؟ عراق کا دارالحکومت جو کہ عرب ملک ہے۔ آپ کی والدہ اس وقت بہت ضعیف ہو چکی تھی، یعنی بہت
عمر رسیدہ ہو چکی تھیں. انہیں ہر قدم پر فرزند کے سہارے کی ضرورت تھی، مگر بیٹے کی خواہش میں حصول علم کا ٹھاٹھے مارتا جذبہ دیکھ کر بخوشی اجازت دے دی. تو دیکھیں کتنی نیک خاتون تھی کہ باوجود یہ کہ وہ ضعیف تھیں اور انہیں اپنے بیٹے کی قدم قدم پر ضرورت تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں حصول علم کا ٹھاٹھے مارتا جذبہ ہے اور اس کو علم حاصل کرنے کا اتنا شوق ہے، تو انہوں نے بخوشی ان کو بغداد جانے کی اجازت دے دی. تو آج کے سبق میں ہم نے 4 چیزیں پڑھیں: ولادت باسعادت، احترام رمضان کا ایک واقعہ، ابتدائی تعلیم اور حصول تعلیم کا شوق. آپ نے بھی اسی طرح علم حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اب چلتے ہیں آج کے سبق میں موجود کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی کی طرف. سب سے پہلا لفظ ہے کنیت، اور اس کا معنی ہے اصل نام کے علاوہ وہ نام جس کے پہلے اب، ابو، ابن، ام یا بنت وغیرہ موجود ہو، جیسے ابو طالب، ابن حشام، ام ہانی، بنت حوا، یا ابو ہریرہ بھی آپ نے سنا ہوگا. تو ان سب کو کہتے ہیں کنیت. دوسرا لفظ ہے ضعیف، جس کا معنی ہے ناتواں، کمزور، بے طاقت یا بوڑھا. آفتاب، نظام شمسی کا مرکزی کرہ یعنی سورج، اور سورج کی روشنی کو بھی آفتاب کہا جاتا ہے اور دھوپ کو بھی. اور مہتاب کیسے کہتے ہیں؟ نور ماہ یعنی چاند کی روشنی، اور چاندنی، نیز چاند کو بھی مہتاب کہا جاتا ہے. تو پیارے بچوں، آپ کے گھر کا کام کیا ہے؟ آپ نے سبق ایک مرتبہ دوبارہ پڑھنا ہے، اور آپ کے سامنے سوال نمبر 1، 2 اور 3، ان تینوں سوالوں کے جواب آپ کو سبق سے مل جائیں گے. ہاں، سوال نمبر 3 آپ کو سبق کے بعد اگلے صفحے پر خود تلاش کرنا ہے، تاکہ اس تلاش کرنے کے دوران آپ سبق بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور کل جب ہم سبق پڑھیں گے تو آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں. اور دوسرا کام کیا ہے؟ دیے گئے الفاظ اور تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں. علم و معرفت، مہتاب، ٹھاٹھے مارتا اور جذبہ، یہ 4 الفاظ اور تراکیب، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور ان سے اچھے اچھے جملے بنا کر لانے ہیں. اور آج کے سبق کے بارے میں کچھ سوالات ہم مل کر بھی حل کر لیتے ہیں. مثلا من جانب والدہ محترمہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کس سے ملتا تھا؟ جی، امام حسن، امام حسین، امام موسیٰ کاظم یا امام باقر. یہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ ایک طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن اور ایک طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسین کی طرف ملتا تھا. تو والدہ کا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. سوال نمبر 2 کیا ہے؟ آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کہاں تشریف لے گئے؟ سمرقند، بخارا، بغداد یا کویت؟ جی ہاں، بغداد تشریف لے گئے تھے، جو کہ عراق کا دارالحکومت بھی ہے. اور سوال نمبر 3 آپ نے تلاش کرنا ہے، اور ان 4 میں سے ایک درست جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے. اب آپ کے گھر کا کام جو کہ آپ کے سبق سے متعلق ہے، اور آپ نے یہ لکھنے کی مشق بھی اس سے آپ کی ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ سرگرمی. ذیل میں ایک اقتباس دیا گیا ہے، اسے غور سے پڑھیں اور اپنے الفاظ میں تحریر کریں، جس سے مصنف کا مدعا یعنی مقصد واضح ہو جائے. آپ کے سامنے ایک پیراگراف موجود ہے، آپ نے اس پیراگراف کو پڑھنا ہے. اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی موجود ہیں. آپ نے پڑھنے کے بعد اس اقتباس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں
لکھنا ہے، اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے. اور تحریر کیسے کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہے کہ مصنف کا مدعا یعنی اس کا مقصد بالکل واضح ہو جائے. وہ چاہے آپ 2 لائن میں لکھیں، 3 یا 4 یا 5، جو آپ کو آسان لگتا ہے. یہ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے، اور یہ گھر کا کام آپ کے سمر پیک میں موجود ہے. اور ابھی تک اگر آپ نے سمر پیک نہیں خریدا تو آج ہی آپ اپنے اسکول سے جا کر اپنا سمر پیک خرید لیں.